اس اندر کے نور کی وجہ سے وہ دھوکہ نہیں کھاتے. کچی باتیں ان کے دماغوں میں نہیں آتی، فسق و فجور ان کی طبیعتوں میں راہ نہیں پاتا. وہ سلیم فطرت رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، وہ نور نبوت سے فیض پانے والے لوگ ہوتے ہیں. ان کی سوچ بھی شریعت کے مطابق ڈھل چکی ہوتی ہے. جیسے حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر فرمایا کہ مکروہات شرعیہ اب میرے لیے مکروہات طبعیہ بن گئی ہیں. تو جن چیزوں سے شریعت نے کراہت کا حکم دیا، طبیعت بھی ان کا اس سے کراہت کرتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو مزاج شریعت کو سمجھنے والے لوگ ہوتے ہیں. لہذا فقط لغت، منطق، زبان دانی کے زور پر قرآن کو سمجھنے کا دعویٰ کرنے والے وہ براسخون فعل علم کبھی نہیں ہو سکتے. انہوں نے فقط ایک ظاہر زبان کو سمجھا ہے، اس کے اندر ان کی گہرائی تک پہنچ نہیں ہے. تو اب سنیے، ملفوظ سمجھ میں آئے گا کہ قرآن نے جن لوگوں کو اولو العلم، راسخون فی العلم، الذین اوتوا العلم یا العلماء کہا، یہ وہ لوگ نہیں جو فقط خارجی ذرائع یعنی لغت کی منہ شگافیوں اور منطق کی باریکیوں سے قرآن کو سمجھے، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ایک نور نسبت حاصل ہوتا ہے جو سینے کو کھول دیتا ہے. اس لیے قرآن عظیم الشان میں فرمایا گیا بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم. اب وہ آیات بینات کیا ہیں؟ یہ وہ نعمت ہے جو ان کو والراسخون فی العلم بناتی ہے. تو جس کو یہ نور نسبت نصیب ہوتا ہے، نور ایمان، نور یقین، یہ فرقان ہوتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ فُرْقَانًا، جو تقوی کو اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے فرقان بنا دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے. اور فرقان ایک نور ہے جس کے حاصل ہونے پر انسان فرق بین الحق والباطل آرام سے کر لیتا ہے. یوں سمجھے کہ کمرے میں روشنی ہے، اب آپ کو دوست اور دشمن میں تمیز کرنی بڑی آسان. نفع دینے والی چیز اور نقصان دینے والی چیز میں پہچان کرنی بڑی آسان، کوئی مسئلہ ہی نہیں. رسی الگ نظر آئے گی، سانپ الگ نظر آئے گا. لیکن اگر کمرے میں اندھیرا ہو تو رسی اور سانپ کے فرق کا پتہ نہیں چلتا. ہو سکتا ہے دشمن کو آپ دوست سمجھ کے اس سے مسافہ کرنے لگے. اندھیرا جو ہے. اسی طرح جن لوگوں کے سینوں میں یہ نور نسبت نہیں ہوتا اور وہ فقط علمی اور لغت کی بنیاد پر مطالب قرآن سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ ایسا ہی ہے کہ اندھیرے میں وہ پہچان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ رسی کون سی ہے اور سانپ کون سا ہے. اور جن کے دلوں میں وہ نور ہوتا ہے تو وہ نور ان کے لیے اس پہچان کا کرنا آسان کر دیتا ہے. تو یہ داخلی چیز ہے، یہ نور داخلی چیز ہے. تو خارجی ذرائع سے قرآن کو نہیں سمجھا جاتا، اندر کے نور سے قرآن کو سمجھا جاتا ہے. چنانچہ فرمایا داخلی علم والے کے لیے مطالب سمجھنا ایسا ہے کہ جیسے دن میں راستے کے اوپر چلنا، اور خارجی علم والے کے لیے مطالب سمجھنا ایسا ہے کہ رات میں راستے کو ٹٹولنا. ہدایت یافتہ فطرت کتاب اللہ کے مفہوم کو بگڑنے نہیں دیتی. وہ جو نور والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ہدایت یافتہ فطرت پا لیتے ہیں. تو ہدایت یافتہ فطرت
مطالب اور مفاہیم قرآن کو بگڑنے نہیں دیتی، وہ صحیح سمجھ ان کو بات آتی ہے جو مزاج شریعت کے مطابق ہوتی ہے۔ فرمایا ترک دنیا کا مطلب یہ ہے کہ اپنی طبیعت کو کسی خاص شے کی جانب مائل نہ ہونے دے، یعنی کسی چیز کی عادت نہ پڑے اس کو، نہ کھانے میں کوئی خاص چیز ایسی ہو جو اس کی کمزوری بنے، نہ کوئی اور ایسا کام ہو جو اس کی کمزوری بنے۔ اللہ کی نعمت ملی تو استعمال کر لیا، نہیں ملی تو پرواہ نہیں۔ کئی لوگ ہوتے ہیں نا، آئس کریم کھانے کو نہ ملے تو پھر سونگھتے پھرتے ہیں کہاں سے خوشبو مل سکتی ہے اس کی۔ تو عادت نہیں ہونی چاہیے۔ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت ٹھنڈے کی عادت ہے یا گرم کی عادت ہے؟ حضرت ٹھنڈے کی عادت ہے یا گرم کی عادت ہے؟ فرمانے لگوں سچ بتاؤں تو مجھے تو کھانے کی بھی عادت نہیں ہے۔ سچ بتاؤں تو مجھے تو کھانے کی بھی عادت نہیں ہے، ضرورت پڑتی ہے اسے کھانا پڑتا ہے، عادت نہیں ہے۔ تو عادت نہ ہو کسی چیز کی، اس کو ترک دنیا کہتے ہیں۔ تو ترک دنیا کا مقصد ترک لذات دنیا، اور ترک لذات دنیا کا مطلب یہ کہ شریعت کے دائرے سے ہٹ کے جو لذتیں ہیں ان کو چھوڑنا، جو دائرہ شریعت کے اندر ہیں ان لذتوں کو حاصل کر کے اللہ کا شکر ادا کرنا تو عبادت ہے۔ اچھے کپڑے پہنو، اللہ کا شکر ادا کرو، ثواب ملے گا۔ میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھیں، مسکرائیں، دل بھی خوش ہو، اللہ کے ہاں عبادت بھی لکھی جائے۔ چنانچہ روایت میں آتا ہے کہ جب کوئی خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔ تو بھئی اللہ تعالی ہے نا، کوئی ساس تو نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس بات پہ خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے اور میری بندی یہ میرے حکموں کے مطابق محبت پیار کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو جو چیز بھی دائرہ شریعت کے اندر ہے اس چیز کی لذت پانا اور اللہ کا شکر ادا کرنا، یہ چیز ترک دنیا میں شامل نہیں ہے۔ ترک دنیا میں وہ چیزیں جو اضافی ہم نے ساتھ جوڑی ہوتی ہیں اپنی، جیسے ایک ملفوظ یہاں لکھا ہوا بھی ہے کہ جو لذت انسان کو ادائے فرض کے وقت نصیب ہوتی ہے اس لذت میں نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ادائے فرض کی لذت میں نفس اس چیز کو پسند کرے۔ نفس کبھی اللہ کی فرمانبرداری کو پسند نہیں کر سکتا۔ امارہ نفس کبھی بھی اطاعت خداوندی پہ خوش نہیں ہوگا۔ ان النفس لامارۃ بالسوء، وہ برائی کی طرف ہی مائل ہوگا۔ تو ادائے فرض میں جو انسان کو لذت ملتی ہے اس میں نفس کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔ تو وہ تمام لذتیں جو شریعت کے حکم کے مطابق ہیں وہ لذتیں حاصل کرنا عین عبادت ہے۔ ہاں اس پر اللہ کا شکر ادا کریں، ٹھنڈا پانی پیے اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ کی نعمت ہے۔
گرم روٹی کھانے کو ملے اللہ کا شکر ادا کرے، پلاؤ کھانے کو ملے اللہ کا شکر ادا کرے، یا گرم چائے پینے کو ملے اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ سب اللہ کی نعمتیں ہیں۔ ان نعمتوں کی وجہ سے سلوک کا راستہ نہیں رکتا کہ جی فلاں کو چائے کی عادت ہے، یہ سلوک طے نہیں کر سکتا۔ اور نہیں، خدا کے بندے، یہ چیزیں ضروریات زندگی ہیں، دائرہ شریعت کے اندر ہیں۔ جب شریعت نے اجازت دے دی تو یہ چیز رکاوٹ کیسے بن سکتی ہے؟ ہاں، ایسی عادت نہ ہو کہ اس کے پیچھے اب چائے نہیں پی تو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، تو ایسی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں نا جی، پیٹ نہ پئیاں روٹیاں تے سبے گلاں کھوٹیاں، تو ایسی بھی عادت نہیں ہونی چاہیے۔ فاقہ بھی ہے، جو مرضی ہے، لیکن اگر نماز کا وقت ہے تو نماز ادا کرے۔ تو یہ بات معلوم ہوئی کہ ترک دنیا کا مطلب اپنی طبیعت کو کسی خاص شے کی جانب مائل نہ ہونے دے، اس کی عادت نہ پڑنے دے۔ اب جیسے بعض لوگوں کو کچھ خاص مشروب پینے کی عادت ہوتی ہے۔ ہمیں ایک بچہ ملا، وہ کہنے لگا پچھلے 8 سال سے میں نے کبھی پانی پیا ہی نہیں، مجھے پانی کے ذائقے کا ہی پتہ نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا پیتے ہو؟ کہنے لگا کوک پیتا ہوں۔ مجھے کہنے لگا آپ کوک پیئیں گے؟ میں نے کہا میرا گلا چوک ہوتا ہے۔ تو ترک دنیا کی حقیقت ہمارے ذکر و سلوک کے میدان میں سبزی اور گوشت کی مانند ہے، اور باقی اوراد و وظائف کی حیثیت وہ نمک مرچ اور گھی کی مانند ہے۔ اگر نمک مرچ گھی نہ ہو تو ابل کے بھی سبزی کام آ جاتی ہے، ابلا ہوا گوشت بھی کام آ جاتا ہے، لیکن اگر گوشت اور سبزی نہ ہو تو فقط نمک مرچ کام نہیں آتا۔ اس لیے جو بندہ اوراد و وظائف کو بڑے کرتا ہو، دنیا کو ترک نہ کرے، لذتوں کو ترک نہ کرے، وہ سلوک نہیں طے کر رہا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ جی ترک دنیا کرنی ہے لہذا پھٹے ہوئے کپڑے پہنو، یہ مسئلہ بھی سمجھ لیں۔ اللہ تعالیٰ نے شریعت کو ایسا حسن و جمال دیا ہے کہ ہر بندہ اپنی حیثیت کے مطابق جو سنت ہے اس پر عمل کرے۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کی 2 سنتیں ہیں۔ ایک سنت تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیوند لگا کرتا پہنا، یہ بھی سنت ہے۔ اور ایک سنت یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا بنا ہوا جبہ پہنا، چادر پہنی، جو سینکڑوں نہیں پتہ نہیں ہزاروں دینار کی تھی یا کیا تھی۔ تو قیمتی لباس بھی زیب تن فرمایا اور پیوند والا لباس بھی زیب تن فرمایا۔ اب دونوں سنتیں بن گئی۔ یہ حسن ہے شریعت کا، چونکہ زندگی میں ایک انسان غریب ہو سکتا ہے، ایک انسان، اب اگر فقط قیمتی لباس پہننا سنت ہوتا تو غریب تو سنت سے ہی معلوم ہو جاتا، اور اگر فقط پھٹا ہوا لباس یا پیوند والا لباس پہننا سنت ہوتا تو امیر کہتا جی کہ یہ تو میرے لیے قابل عمل ہی نہیں ہے، تو دین ناقابل عمل کہلاتا۔ تو یہ شریعت کا حسن ہے کہ سب کے لیے یہ قابل عمل ہے، لہذا جس کو اللہ نے تنگی کا حال دیا وہ پیوند لگا کپڑا پہن کے سنت کو پورا کر لے، اور جس پر اللہ نے نعمتوں کی بارش کر دی وہ نیا کپڑا پہن کر سنت دعا پڑھے اور نبی علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کر لے۔ اب غریب کو کہنا کہ قیمتی کپڑا والی سنت پہ عمل کرو، یہ اس کے لیے بوجھ ہے جو وہ اٹھا نہیں سکتا۔
امیر کو کہنا کہ تم فقط پیون والے کپڑے پہنو، وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ تو شریعت کے حسن و جمال کو دیکھیں، اس نے دونوں کے لیے عمل کا میدان دیا ہے۔ لہذا اب کئی بچیاں جو اچھے گھروں کی ہوتی ہیں، خاوند ڈاکٹر ہے، وہ بیوی کو صاف ستھرا دیکھنا پسند کرتا ہے۔ اب اس کی بیوی کہے گی کہ میں نے تو سادہ زندگی گزارنی ہے، لہذا ہفتے میں ایک دفعہ نہانا ہے، اور جسم سے بو آ رہی ہو تو گھر تو اس کا پھر بس گیا نا۔ ایک خاوند ڈاکٹر، طبیعت نفیس اس کی، اور اوپر سے بیوی کے جسم سے بو آ رہی ہو تو جھگڑا ہی ہونا ہے نا گھر میں۔ پھر تو اس نے اس کو کہنا ہی ہے نا میں دوسری کو لا رہا ہوں، اور یہ پھر بھاگے گی تعویذ لینے کے لیے، حضرت صاحب تعویذ بنا دو، میرا خاوند دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ بھائی جب آپ اپنے خاوند کو گھر میں محبت پیار نہیں دیں گی، سکون نہیں دیں گی، تو وہ دوسری شادی نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ تم شکر کرو کہ وہ دوسری کی بات کر رہا ہے، تیسری کی نہیں کر رہا۔ تو شریعت نے زندگی میں آسانیاں رکھی ہیں۔ اب ایسی بچی جس کے پاس رزق کی بھی کمی کوئی نہیں، میاں بھی اس کا طبیعت نفیس رکھتا ہے، گھر بھی ان کا خوبصورت اور اچھا ہے، تو وہ درمیان میں ضرور ہے کہ کہے جی میں تو پھٹے ہوا لباس پہن کے پھروں گی، اور جب تک پھٹ نہیں جائے گا اس وقت تک میں کپڑے کو نہیں اتاروں گی۔ اس کے لیے یہ سنت نہیں ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ امیر کے لیے اچھا لباس اس لیے شریعت نے سنت کہا کہ یہ نیا نیا لباس پہنے اور اتار کے غربا میں صدقہ کرے، تقسیم کرے، اس کو نئے لباس کی سنت پر عمل نصیب ہوگا، اللہ غریبوں کا کام بنا دیں گے۔ چنانچہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فقیہ تھے، تو ان کا خرچہ ایک بندے نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا، وہ بڑا کوئی عقل مند بندہ تھا۔ اس نے کہا تھا حضرت آپ دین کا کام کریں اور آپ کا خرچہ وہ میرے ذمہ۔ چنانچہ وہ سال کے 365 جوڑے بنا کے دیتا تھا، حضرت روز نیا جوڑا پہن کے شام کو صدقہ کر دیتے، اور 365 غریبوں کا کام بن جاتا تھا۔ ہم تو خود کہتے ہیں کہ یہ جو ملوں والے ہیں یہ کیوں دوسرے دن لباس پہنتے ہیں؟ ایک دن بنوائے پہنے، کسی غریب کو پہنائے، اس غریب کا سال گزر جائے گا اس لباس سے۔ تو جو افورڈ کر سکتا ہے وہ اس سنت پر عمل کرے۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک ہی سنت کو سمجھ لینا۔ چنانچہ بعض مستورات ہر وقت یہی سوچتی رہتی ہیں کہ جی فلاں عورت تو سلوک میں آگے بڑھ نہیں سکتی، وہ تو بڑا صاف ستھرا لباس پہنتی ہے۔ تو صاف ستھرا لباس پہننا سلوک میں رکاوٹ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ گھر میں گندی رہتی ہے اور دکھاوے کے طور پہ زیادہ یہ چیز پہنتی ہے پھر تو ریاکاری ہو گئی۔ اور اگر آپ اس کو دن میں دیکھیں، رات میں دیکھیں، صبح دیکھیں، شام دیکھیں، ہر وقت صاف ستھرا دیکھیں تو یہ تو اللہ کی نعمت۔ تو مجھ سے ایک مرتبہ ایک عورت نے پوچھا کہ جی فلاں عورت تو بہت ہر وقت جو ہے اچھا لباس پہنتی ہے، صاف ستھرا پہنتی ہے، تو سلوک میں آگے کیسے بڑھ سکتی؟ میں نے پھر اسے یہ بات سمجھائی، اور سمجھانے کے بعد کہا، میں نے کہا کہ آپ کو تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ چلو دنیا میں کچھ خاوند تو ایسے ہیں جو بیویوں کو صاف ستھرا بھی رکھتے ہیں۔ کیا تم چاہتی ہو کہ تمہارا خاوند تمہیں سال کا ایک سوٹ بنا کے دے؟ کہنے لگی نہیں، میں بھی تو بناتی ہوں آخر۔ اب جب اپنے پہ بات آئی نا، اب بات سمجھ میں آ گئی۔ تو مزاج شریعت کو لوگ نہیں سمجھتے، اس لیے وہ ان چیزوں کو رکاوٹ سمجھ لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دائرہ شریعت کے اندر رہتے ہوئے کوئی بھی بندہ کام کرے گا تو وہ سلوک کے راستے میں رکاوٹ نہیں بن سکتا۔
معارف کا ظہور سالک کی محرومی کا سبب بنتا ہے. چنانچہ انسان کو چاہیے کہ اپنی کیفیات کو دوسروں سے چھپائے، فقط اپنے شیخ کو بتائیں. اب بالفرض کسی کا قلب جاری ہوا تو اگر وہ لوگوں کو بتاتا پھرے گا نا جی کہ میرا قلب جاری ہے، تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لے. پتہ چل جائے اور چیز ہے، خود نہیں بتانا چاہیے. حکمت اس میں کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کے پاس امانت ہوتی ہیں. یہ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ایک راز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں پسند کرتا کہ اس راز کو بندہ دوسروں کے سامنے کھولتا پھرے. حضرت اکبر ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ باطن کی ملنے والی نعمتیں تو دلہن کی مانند ہوتی ہیں، کوئی بھی اپنی دلہن دوسرے کو دکھانا پسند نہیں کرتا. تو یہ راز جو ہے نا، راز باطن کے، اب کچھ ناسمجھ پوچھنا شروع کر دیتے ہیں. جی آپ کو کشف حاصل ہے، جی آپ کو ذکر قلبی حاصل ہے. پوچھنے والا بھی غلطی کر رہا ہے اور بتانے والا اس سے بڑی غلطی کر رہا ہے. تو ایسی باتیں راز ہوتی ہیں، اور راز کا راز میں رہنا ہی اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہوتا ہے. کبھی کبھی اہل اللہ سے غلبہ حال میں ایسی باتیں منہ سے نکل جاتی ہیں کہ کچھ باتیں کھل جاتی ہیں، مگر اس پر وہ افسوس کرتے ہیں. کامل وہی ہے جو کسی حال میں بھی راز فاش نہ ہونے دے. کامل وہ ہے کہ اندر سے اس کو سب کیفیات حاصل ہو اور ظاہر میں بالکل عام بندے کی طرح رہے، کسی کو سمجھ ہی نہ لگے کہ یہ بھی کوئی نسبت والا بندہ ہے یا نہیں ہے. چنانچہ ہمارے حضرت سید ابواب حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایک مرتبہ کتابت خوشنویسی سیکھنے کا شوق ہوا. تو ایک کاتب تھے، ان کا نام تھا محمد آلہ. تو وہ ان کے پاس کتابت سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے. جب کتابت سیکھنے کے لیے تشریف لے گئے تو 3 سال یا 4 سال، کوئی اتنی بڑی مدت ہے، روز ان کے پاس جاتے اور سیکھتے اور آ جاتے، جاتے سیکھتے. اور حاجی آلہ صاحب ان کو ایک عام بندہ ہی سمجھتے رہے. 4 سال روز جاتے رہے اور ان کو کچھ پتہ نہ چلا. حاجی آلہ صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت مولانا بدر عالم مدنی رحمت اللہ علیہ، جو بڑے شیخ الحدیث گزرے ہیں، ترجمان السنہ کتاب لکھی ہے، ایک مرتبہ وہ تشریف لائے اور میں نے ان کی دعوت کی. تو جب حضرت نے آنا تھا تو میں نے دل میں سوچا کہ بھئی یہ بھی میرے پاس آتے ہیں، ایک بھلے آدمی ہیں، کم گو ہیں، چلو ان کو بھی دعوت پہ بلا لیتا ہوں. تو کہتے ہیں میں نے شاہ صاحب کو بھی دعوت دے دی. انہوں نے کہا میں بھی آ جاؤں گا. اب سب نے مل کے کھانا کھایا. کھانا کھانے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا. تو نماز پڑھانے کے لیے مولانا بدر عالم رحمۃ اللہ علیہ نے شاہ صاحب کو دیکھا تو ان کا چہرہ ویسے ہی وجیح تھا، خوبصورت تھا، پرانوار چہرہ تھا. تو مولانا بدر عالم نے فرمایا کہ آپ بھی تو مولوی نظر آتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھا دیتے؟ آپ بھی تو مولوی نظر آتے ہیں، آپ پڑھا دیں نماز. تو شاہ صاحب نے نماز پڑھائی. جب نماز ان کے پیچھے پڑھی تو سلام پھیرنے کے بعد مولانا بدر عالم رحمت اللہ علیہ کو پسینے آئے. میں نے دیکھا کہ حضرت کی طبیعت دگرگوں ہے. تو میں نے پوچھا کہ حضرت خیریت تو ہے؟ فرمانے لگے کہ حاجی صاحب، اگر محفل میں کوئی صاحب نسبت بندہ موجود ہو تو پہلے بتا دینا چاہیے تاکہ دوسرا بندہ بے ادبی کا مرتکب تو نہ ہو. آپ نے مجھے بتایا ہی نہیں.
تو نماز میں ان کو باطن کی بصیرت سے پتہ چلا کہ امام بننے والا بندہ صاحب نسبت ہے. میں نے کہا حضرت مجھے تو نہیں پتا، 4 سال سے میرے پاس آ رہے ہیں. انہوں نے کہا تم پتہ کرو یہ بندہ صاحب نسبت نظر آتا ہے. کہنے لگے مولانا بدر عالم چلے گئے. پھر میں نے کھود کریز کرنا شروع کیا تو مجھے پتا چلا کہ ان کو تو کتنے سال گزر گئے اس وقت سے نسبت حاصل ہے. شیخ نے خلافت دی ہوئی ہے، اجازت دی ہوئی ہے، اور انہوں نے اس کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا. کہنے لگے یہ عمل ایسا تھا کہ جس نے مجھے متاثر کیا. اور پھر اگلے دن میں نے کہا کہ حضرت اب تک میں آپ کا استاد بنا رہا، آپ شاگرد بنے رہے، آج میں شاگرد بنتا ہوں اور آپ استاد بن کے مجھے اس طرح خفیہ زندگی گزارنا سکھا دیجیے، چھپ کے رہنا سکھا دیجیے. چنانچہ پھر وہ حضرت کے مرید بنے اور پھر حضرت کے ماشاءاللہ بہت مقرب بندوں میں سے. تو جو کامل ہوتے ہیں نا وہ ایسے چھپاتے ہیں. اس لیے بعض اوقات کاملین کو پہچاننا بڑا مشکل ہوتا ہے. انبیاء کرام کی یہی صفت ہے. کافر لوگ ان کو دیکھتے تھے تو کافروں کو لگتا تھا کہ بالکل عام سی زندگی ہے. وہ حیران ہو کے کہتے تھے ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسے رسول ہیں، کھانا کھاتے ہیں بازاروں میں چلتے ہیں. تو ان کو عام زندگی نظر آتی تھی. تو سالک اچھا وہی جو ظاہر میں عام بندہ نظر آئے مگر اندر اس نے ولایت کی بڑی بڑی کیفیات کو اپنے اندر بند کیا. حدیث مبارکہ ہے من زار حیا ولم يرزق منه شيئا فكأنما زار میتا، کہ جس نے کسی زندہ کی زیارت کی اور اس زندہ نے اس کو کھانے کے لیے کچھ بھی پیش نہ کیا تو ایسا ہی ہے کہ اس نے کسی مردے کی زیارت کی. تو شریعت پسند کرتی ہے بھائی جب کوئی ملنے آئے تو اس کو کچھ پیش کرو، ضیافت کرو، مہمان ہے، بھلے پانی کا گلاس پیش کر دو. جس نے پینے کے لیے پانی کا پیالہ سامنے رکھ دیا اس نے مہمانی کی جو ادنا سی ایک درجہ تھا وہ پورا کر دیا، حق ادا کر دیا. اب حدیث پاک تو ہے ظاہر ضیافت کے بارے میں، مگر اہل اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث پاک مشائخ کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے. لہذا ان کو چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ان کو ملنے کے لیے آئے تو وہ آنے والوں کو روحانی ناشتہ بھی کروایا کریں. لہذا مشائخ کو جو کوئی ملنے آتا ہے مشائخ ان پہ توجہات ضرور ڈالتے ہیں. ظاہر کا ناشتہ اپنی جگہ تو باطن کا ناشتہ ضرور کرواتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ اہل اللہ ہر آنے والے کی روحانی ضیافت ضرور کرتے ہیں. اعلانیہ نصیحت کرنا در حقیقت ملامت کرنے کے مترادف ہے. تو اعلانیہ غلطی کی اعلانیہ نصیحت کر دے اور خفیہ غلطی کی خفیہ نصیحت کر دے، کیونکہ کسی کو رسوا کرنا تو مقصود نہیں نہ ہوتا. حضوری کا ہر وقت میسر ہونا یہ بہت مشکل ہے. حضوری کا ہر وقت میسر رہنا یہ بہت مشکل ہے. آپ نے حنظلہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سنی ہوگی، نافق حنظلہ نافق حنظلہ. اس میں نبی علیہ السلام نے بھی یہی فرمایا تھا کہ یہ تو گاہے گاہے کیفیات ہوتی ہیں. تو یہ کیفیات ہوتی تو گاہے گاہے ہیں، لیکن اگر چند لمحے بھی نصیب ہو جائیں تو باقی وقت راحت کے ساتھ گزر جاتا ہے. وہ کیفیت ایک دفعہ بھی مل جائے نا تو بس مہینہ سمجھو آسانی سے گزر گیا، ویسی کیفیت ہوتی ہے. فرماتے ہیں ایک صاحب نسبت کی وجہ سے ساری جماعت عافیت میں رہتی ہے.
اور آپ نے تو دیکھا ہی ہوگا کہ اگر کسی مجمع میں ایک بھی صاحب نسبت ہو تو اس کے پاس وقت گزارنے والے لوگ وہ سارے کے سارے پرسکون ہوتے ہیں. یہ ایسا ہی ہے جیسے کسی نے خوشبو لگائی ہوئی ہو تو پاس بیٹھنے والوں کو بھی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. فرماتے ہیں کہ نفس سے ایک گھڑی کا مجادلہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. نفس کے ساتھ ایک گھڑی کا مجادلہ کہتے ہیں اس کے ساتھ بحث کرنی، اس کو دلیل دینی کہ تمہاری یہ تمنا میں نے پوری نہیں کرنی. نفس کہتے گا کہ نہیں میں نے یہ چاہت پوری کرنی ہے، اس سے کہنا کہ نہیں پوری ہونی. تو ایک گھڑی کا مجادلہ 70 سال کی عبادت سے افضل ہے. سید عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ انسان کب خراب ہوتا ہے؟ انسان کب خراب ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اپنے کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگ جاتا ہے، جب اپنے کو دوسروں سے بہتر سمجھنے لگ جاتا ہے اس وقت انسان بگڑ جاتا ہے. ایک اور بات سنیے، فرماتے ہیں کہ ایک ہوتی ہے لسان قال اور ایک ہوتی ہے لسان حال. لسان قال کہتے ہیں کہ فقط زبان سے الفاظ نکلے، اور ایک ہوتی ہے لسان حال کہ کہنے والے کا عمل بھی مطابق ہو اس کے. تو ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. اب اس کی آپ کو ایک میں ویسے مثال دیتا ہوں کہ آپ بیٹھے ہیں اور آپ کا کوئی قریبی دوست آپ کو پیار سے کہتا ہے او یار نماز پڑھے، تو آپ کا دل فوراً آمادہ ہو جائے گا اور آپ مسجد میں آ جائیں گے. اور اگر آپ کے پاس کوئی ٹیپ لگی ہوئی ہو اور ٹیپ سے آواز آ رہی ہو او یار نماز پڑھے، او یار نماز پڑھے، او یار نماز پڑھے، تو آپ کی طبیعت بن جائے گی ٹیپ سے آواز سن. اس لیے کہ ٹیپ بے جان چیز ہے اور انسان جاندار تھا. تو جس طرح بے جان چیز میں سے آواز نکلے تو وہ اثر نہیں ڈالتی، احساس و کیفیات رکھنے والا بندہ کہے تو متاثر کر دیتا ہے. بالکل اسی طرح جب کسی بندے میں عمل نہ ہو، فقط لسان قال ہو تو وہ دوسرے بندے پہ اثر نہیں کرتی، اور جس کا اپنا عمل ہو اس کی لسان حال سے وہی بات نکلتی ہے، بندے کے اوپر اثر ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے مشائخ پہلے خود عمل کرتے تھے، بعد میں دوسروں کو عمل کے لیے کہتے تھے. آپ دیکھیں کہ وہی بات آپ کہیں کسی کو وہ نہیں مانے گا، اور وہی بات اگر کوئی شیخ اس کو کہہ دے تو وہ آدمی فوراً ماننے کے لیے تیار ہو جائے گا. تو عمل کی توفیق حاصل ہو جاتی ہے. اہل اللہ کی زبان میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ ان کے زبان کی نکلی ہوئی بات سے سننے والے کو عمل کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں لسان قال کی بجائے لسان حال ہی انقلاب کا ذریعہ بنتی ہے. ابوالحسن نوری رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ تھے. ایک دفعہ انہوں نے ایک مچھلی پکڑنے والے کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے. تو وہ مچھلیاں پکڑ رہا تھا چھوٹی 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 چھوٹی. تو انہوں نے اس سے کہا بڑی کیوں نہیں پکڑتا؟
اس نے کہا آپ پکڑ کے دکھا دیں. کہنے لگے لاؤ تمہیں 2.5 من کی مچھلی پکڑ کے دکھاتا ہوں. انہوں نے جو جال پھینکا تو واقعی 2.5 من کی مچھلی اس جال میں آ گئی. جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو پتہ چلا تو یہ سن کے انہوں نے بڑا افسوس کیا اور افسوس کر کے کہنے لگے کہ کاش ابو الحسن نوری جال پھینکتا اور اس کے جال میں کوئی سانپ پھنستا اور وہ سانپ ابو الحسن نوری کو ڈس لیتا. یہ زیادہ بہتر تھا کہ اس کے جال میں مچھلی پھنسی. اب پتہ نہیں اس کے پاس یہ کیفیات موت تک سلامت بھی رہیں گی یا نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ اظہار کر بیٹھا. تو یہ بہتر تھا کہ کوئی سانپ پھنس جاتا اور وہ ابو الحسن نوری کو ڈس لیتا اور وہ مر جاتا، تو یہ بہتر تھا کہ کیفیات سلامت تھی. اب چونکہ اس نے اظہار کر دیا، اب معلوم نہیں موت تک یہ کیفیتیں سلامت رہیں گی یا نہیں. اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے مشائخ اپنی کیفیات کو کس حد تک دوسروں سے اوجھل رکھا کرتے ہیں. چنانچہ اگر کسی انسان کو مخلوق میں سے کسی کے ساتھ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہے، اگر کسی انسان کو مخلوق کے ساتھ نفسانی، شیطانی، شہوانی محبت ہے اور وہ محبت دل سے نکلتی نہیں ہے، چاہت کے باوجود وہ محبت جان نہیں چھوڑ رہی، تو ہمارے مشائخ نے اس کے لیے 2 عمل بتائے ہیں. ایک عمل تو یہ کہ وہ روزانہ 100 مرتبہ پڑھا کرے لا مرغوبی الا اللہ، لا مطلوبی الا اللہ، لا محبوبی الا اللہ، لا الہ الا اللہ. یہ 4 الفاظ کو اس طرح کر کے 100 مرتبہ دل پہ ضرب لگائے. تو روزانہ 100 مرتبہ اگر یہ کلمے کی ورد لگائے گا، ضرب لگائے گا، تو اللہ تعالی شیطانی نفسانی محبت سے نجات عطا فرمائیں گے. اور اس کے اوپر ایک اور بڑا عمل یہ کہ روزانہ عصر کے بعد اگر 5 مرتبہ سورت اما یتساءلون پڑھ لی جائے تو اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ نفسانی محبتوں کو دل سے یہ نکال دے. پانچ مرتبہ اما یتساءلون یہ سورت عصر کے بعد روزانہ پڑھنا انسان کے اندر سے نفسانی محبت کو ختم کر دے. ایک اور بات سن لیجیے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی سالک بلا عذر وظائف کو ترک کر دیتا ہے، مراقبے کو ترک کر دیا، درود شریف، استغفار، ایک تو ہوتا ہے نا عذر کی وجہ سے ترک کرنا، نہیں، بغیر عذر کے غفلت کی وجہ سے. تو جب کوئی سالک بغیر عذر کے وظائف کو ترک کر دیتا ہے تو یا تو اس پر کوئی ابتلا نازل ہوتی ہے یا کم از کم حرام شہوات کی طرف اس کی طبیعت مائل ہو جاتی. تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی کہ نظر کا پرہیز نہیں، اصل میں وظیفے کی پابندی نہیں ہوتی. تو اگر وظائف کی پابندی ہو اور انسان اللہ سے مدد مانگے تو اللہ تعالی
میل شہوت بحرام سے انسان کو نجات عطا فرمانا. ایک اور جگہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو کیفیت انسان کی نماز کی ہوگی وہی کیفیت آخرت میں اس کی رؤیت باری تعالی کی ہوگی. کیا مطلب؟ کہ اگر ایک آدمی دنیا میں اس طرح سے نماز پڑھے کہ کوئی دنیا کا وسوسہ اس کے اندر نہ آئے، کوئی دنیا کا خیال اس کو نماز میں نہ آئے، اس بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالی کا ایسا دیدار ہوگا کہ اس کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا. جتنے خیال نماز میں دنیا میں آئیں گے، اگر آخرت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہو بھی گیا تو وہ تمام خیالات نورانی پردوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ کے اس چہرے انور کے سامنے آ جائیں. تو بھئی پردے سے دلہن کا چہرہ دیکھنا اور چیز ہے، اور پردہ اٹھا کے چہرہ دیکھنا وہ اور چیز ہے. تو اس لیے تمنا دل میں ضرور رکھنی چاہیے کہ اے اللہ ہمیں ایسی نماز کی توفیق عطا فرما کہ جس میں دنیا کا کوئی بھی خیال نہ ہو. اور یہیں پر ایک بات اور کرتا چلوں کہ جب بھی انسان نماز پڑھے تو کوشش کرے کہ قیام اور سجود لمبا کرے. اگر وقت فارغ ہو، دیکھیں اگر تو ہے کوئی کام مصروفیت تو پھر تو ٹھیک ہے، مختصر بھی پڑے گا تو اجر پورا ملے گا. لیکن اگر وقت بھی ہے، سکون تسلی سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، تو جب بھی نماز پڑھے تو کیا کرے؟ رکوع اور سجود کو لمبا کرے. اس لیے کہ جس طرح اللہ تعالی انسانوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح انسانوں میں اپنی حمد و ثنا کی توفیق کو بھی تقسیم کیا کرتے ہیں. جس طرح اللہ تعالی انسانوں میں رزق کو تقسیم کرتے ہیں، اسی طرح اپنی حمد و ثنا کی توفیق کو بھی بندوں میں تقسیم فرماتے ہیں. تو جیسے دنیا میں کھلا رزق مانگتے ہیں، ایسے یہ بھی مانگیں کہ اللہ ہمیں کھلی حمد و ثنا کی توفیق بھی عطا فرما کہ بس قیام کے بعد رکوع میں جانے کو جی نہ کرے. ہمارے مشائخ کہتے ہیں آج رکوع کی رات ہے، قیام کی رات ہے، سجدے کی رات ہے، ساری ساری رات قیام، رکوع اور سجدے میں گزار دیتے. جو انسان سلوک کے راستے پر چلتا ہے اسے مصیبتیں آتی ہیں. چنانچہ ایک آدمی نے نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ رب العزت کے محبوب، میں اللہ سے، اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت رکھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اگر تم محبت رکھتے ہو تو پھر مصیبتوں پریشانیوں کے لیے تیار ہو جاؤ. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کی طرف مصیبتیں پریشانیاں بھیجتا کیوں ہے؟ کیوں بھیجتا ہے؟ اور حدیث پاک میں آتا ہے اذا احب اللہ عبدا ابتلاہ، اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو اس پر کوئی بلا نازل کر دیتے ہیں. کوئی ذہنی پریشانی، کوئی جسمانی بیماری، کوئی مالی تنگی، کچھ نہ کوئی کسی نہ کسی صورت میں اس پر نازل کر دیتے ہیں. تو سالک کے دل میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟
دنیا میں تو انسان جس کو دوست بنائے اس کو نعمتیں دیتا ہے، لیکن یہاں معاملہ اور ہے کہ دوستوں کو غم بانٹتے ہیں۔ چنانچہ مشائخ لکھتے ہیں کہ جو خوشیاں ہوتی ہیں، لذتیں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جاؤ میرے فلاں فلاں نافرمان کی طرف چلی جاؤ، تو پیچھے غم مصیبتیں رہ جاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اللہ ہم کہاں جائیں، فرماتے ہیں تم میرے دوستوں کے پاس چلی جاؤ۔ تو ایسا کیوں ہے بھائی؟ اس کی دو وجوہات ہیں، توجہ سے بات سمجھیے، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اس دنیا میں چھوٹی موٹی پریشانیاں مصیبتیں بھیج دیتے ہیں اور ان کو بہانہ بنا کر اپنے اس بندے کو وہ قرب عطا کرتے ہیں جو اپنے عملوں سے وہ حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ جو نعمتیں وہ خود حاصل ہی نہ کر سکتا تھا اپنے عملوں سے، اللہ تعالیٰ ان کو بہانہ بنا دیتے ہیں اور جی اس پر یہ پریشانی آئی لہذا اتنی ترقی اس کی ہو گئی، تو اپنے قریب کر لیتے ہیں اس کو۔ اور ایک اور وجہ بھی ہے، وہ وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ بلائیں اپنے بندوں پر دنیا میں اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ میرے بندوں کو دنیا میں انقطاع کلی نصیب ہو جائے، تاکہ یہ مجھ سے کلی طور پر واصل ہو جائیں۔ انقطاع کلی ان کو عطا کرنے کے لیے ان کا پھر دنیا سے دل ہی چاٹ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ کبھی رشتہ داروں نے غیبتیں کی، کسی نے حسد کیا، کسی نے فلاں کیا، تو بندہ پھر سب سے نظریں ہٹا کے اور اللہ سے لو لگا کے کہتا ہے جی دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے تو یہ سب چیزیں ہوئی تھی۔ جب آپ نے زبان سے یہ الفاظ کہے نا کہ دنیا میں میرا کوئی بھی نہیں، یہی الفاظ کہلانے کے لیے تو اللہ نے یہ سوالات بھیجے تھے۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ تم سن لو اور سمجھ لو کہ میرے سوا دنیا میں تمہارا کوئی نہیں، اور اگر یہ غم نہ آتے تو ہم تو دنیا والوں کے ساتھ امیدیں لگائے رکھتے، تو انقطاع کلی حاصل نہ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جو اپنے پیاروں پر یہ بلائیں مصیبتیں نازل فرماتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ بولیں ذرا اونچا بولیے۔ تاکہ انسان کو انقطاع کلی حاصل ہو جائے، تبتل کامل نصیب ہو جائے اور انسان اللہ کے ساتھ پورے طور پر واصل ہو جائے۔ اس لیے یہ بلا مصیبت بھی آ جانا یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ وہ ظاہر میں بلا ہے، حقیقت میں مٹھائی ہوتی ہے۔ وہ نمک کے غلاف میں لپٹی ہوئی مٹھائی ہوتی ہے۔ فرماتے ہیں کہ منازل سلوک طے کرنے سے مقصود ایمان حقیقی کا حاصل ہونا ہے، اور یہ ایمان حقیقی حاصل نہیں ہوتا مگر فنا اور بقا کے بعد۔ تو جب تک انسان کو فنا اور بقا کے درجات حاصل نہیں ہو جاتے ایمان حقیقی کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوتی۔ تو فنا اور بقا کا حاصل کرنا، فنا قلبی کا حاصل کرنا کتنا ضروری ہوا۔ اور فنا قلبی سے کہتے ہیں کہ انسان کو اللہ رب العزت کے سوا کسی اور کی طرف دھیان ہی نصیب نہ ہو، اللہ کی طرف کامل دھیان ہو۔
خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ ہمارے سلسلے کے بڑے مشائخ میں سے تھے. اللہ نے ان کو دین کا بھی سلطان بنایا تھا، دنیا کا بھی سلطان بنایا تھا. ان کے گھوڑوں کی جو میخیں تھیں نا، جن پہ گھوڑے باندھے جاتے تھے، وہ چاندی کی بنی ہوتی تھی. چاندی کے کیل بنے ہوتے تھے، سریے بنے ہوتے تھے، جن کو زمینوں میں گاڑ کے ان سے ان کے گھوڑے باندھے جاتے تھے. قالین بچھے ہوتے تھے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ نے سوچا کہ میں جاؤں ذرا حضرت کو ملتا ہوں. تو مولانا کو ملنے کے لیے تشریف لائے تو حضرت بیٹھے تھے، مگر نیچے قالین ہے اور ارد گرد شاہانہ انداز ہے سارا. تو مولانا جامی رحمت اللہ نے دیکھا تو کہنے لگے، نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں ہو سکتا جو دنیا کو دوست رکھے، یعنی مرد خدا نہیں ہو سکتا. نہ مرد است آں کہ دنیا دوست دارد. اور یہ کہہ کے واپس آ گئے کہ نہ میں نے بیعت ہونا ہے، نہ میں نے ان کی محفل میں بیٹھنا ہے، یہ تو دنیا دار بندہ ہے. واپس آ گئے. اب تھکے ہوئے تھے، ایک مسجد میں جا کے سو گئے دوپہر کے وقت تھوڑی دیر کیلولہ کی نیت سے. تو انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت کا دن قائم ہے. مولانا جامی رحمت اللہ علیہ کھڑے ہیں تو اتنے میں حق مانگنے والے لوگوں کا ہجوم ہو گیا، جنہوں نے مولانا سے حق لینے تھے. آپ نے ہماری غیبت کی، آپ نے یہ دینا ہے، آپ نے وہ دینا ہے. اور وہ حق مانگنے والے اتنے ہو گئے کہ اگر ساری زندگی کی نیکیاں بھی دے دیتے تو ابھی حق ان کا پورا نہیں ہوتا تھا. تو مولانا پریشان. اس پریشانی کے عالم میں کیا دیکھا کہ ایک طرف سے گھوڑے پر ایک آدمی سوار ہے اور اس کے پیچھے ہزاروں لوگ ہیں اور وہ جا رہے ہیں. قریب سے گزرا تو دیکھا کہ عبید اللہ احرار رحمۃ اللہ. حضرت نے مولانا جامی کو دیکھا تو کھڑے ہو گئے، کہنے لگے مولانا کیا بات ہے، پریشان کیوں ہیں؟ حضرت حق والے حق مانگتے ہیں، اتنی نیکیاں ہی نہیں کہ دے سکوں. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی ہماری طرف سے حق ادا کر دو مولانا کا، ہمارے کھاتے میں سے نا پیمنٹ کر دو ان کی. اور یہ کہہ کہ مولانا چلے گئے. تو مولانا جامی رحمت اللہ کی آنکھ کھل گئی. تو مولانا جامی رحمت اللہ علیہ سمجھ گئے کہ بھائی بات ایسی نہیں ہے جو میں سمجھا، کچھ اور ہے. میں جاتا ہوں اور جا کے پھر ان کو ملتا ہوں. اب مولانا جامی رحمت اللہ علیہ آئے. جب آئے تو حضرت سے آ کے مصافحہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو کشف کے ذریعے سے معاملہ کھول دیا. تو جب مولانا نے سلام کیا تو انہوں نے پوچھا مولانا جب پہلی دفعہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ مولانا جب پہلی دفعہ آئے تھے تو کیا پڑھا تھا؟ نہیں حضرت، نہیں حضرت، نہیں مولانا بتا دیں. جب حضرت نے اصرار کیا تو کہا کہ حضرت میں نے غلط سمجھا تھا اور میں نے یہ پڑھا کہ نہ مرد دستاں کہ دنیا دوست دارد. وہ مرد نہیں جو دنیا کو دوست رکھے. تو حضرت نے شعر مکمل کر دیا، فرمایا اگر دارد برائے دوست دارد. اگر دنیا ہو بھی صحیح تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، اپنے لیے نہیں ہونی چاہیے. اور پھر فرمایا مولانا عجیب بات کہی، فرمایا مولانا سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں، انسانوں کے دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں ہوا کرتی. سونے چاندی کی میخیں زمین میں گاڑنے کے لیے ہوتی ہیں، انسانوں کے دلوں میں گاڑنے کے لیے نہیں. پھر مولانا ان سے بیعت ہو گئے. وقت کے بادشاہ بھی ان سے بیعت تھے، خواجہ عبید اللہ احرار رحمت اللہ علیہ. ہم نے جا کے دیکھا ہے ان کا مزار اور ان کی جگہ، ایسے شاہانہ محل نظر آتا ہے. فرمایا کرتے تھے کہ اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا، اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا. اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا.
مگر مجھے تو کسی اور مقصد کے لیے بھیجا گیا. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت کون سے مقصد کے لیے؟ فرمان لگے مجھے اللہ نے سنت کے احیاء کے لیے بھیجا ہے، سنت کو زندہ کرنے کے لیے بھیجا. تو بڑے ہی متبع سنت بزرگ تھے، بہت ہی زیادہ. چنانچہ ان کا یہ مقولہ ہے، مکتوبات میں امام ربانی مجدد الاسلام نے نقل کیا. وہ فرماتے ہیں کہ اگر ہمیں تمام احوال و مواجید دے دیں، یعنی حالات اور وجد اور کیفیات، اگر ہمیں تمام احوال و مواجید دے دیں لیکن حقیقت کو اہل سنت والجماعت کے عقائد کے ساتھ آراستہ نہ کریں تو ہم اس میں خرابی کے سوا اور کچھ نہیں جانتے. ساری دنیا کی کیفیتیں دے دیں لیکن ہمارے عقائد کو علماء اہل سنت والجماعت کے مطابق نہ بنائیں تو ہم اس میں خرابی کے سوا کچھ نہیں جانتے. اور یہ بھی کہتے تھے کہ اگر ساری دنیا کی کیفیات ہم سے لے لیں، اگر ساری دنیا کی کیفیات ہم سے لے لیں اور ہمارے ظاہر کو اہل سنت والجماعت کے عقائد سے آراستہ کر دیں تو ہم اس میں خوبی کے سوا کچھ نہیں جانتے. فرماتے ہیں کہ ذکر کا مقصد غفلت کو دور کرنا ہے. ذکر کا مقصد بولیے، ذکر کا مقصد غفلت کو دور کرنا ہے. بعض کو اس میں ذات کے ذکر سے فائدہ ہوتا ہے اور بعض کو نفی اسباب سے فائدہ ہوتا ہے. کچھ طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کس سے فائدہ ہوتا ہے؟ ذکر اس میں ذات سے. اور کچھ لوگوں کو کس سے فائدہ ہوتا ہے؟ نفی اسباب سے. مگر یہ دونوں مبتدی کے لیے ہیں، یعنی میرے اور آپ کے لیے ہیں. یہ دونوں کیفیتیں کن کے لیے ہیں؟ مبتدی، جو ابتدا میں ہوتے ہیں نا پرائمری کے بچے، یہ کیفیتیں ان کے لیے ہوتی ہیں. جو متوسط ہوتے ہیں یعنی سلوک کے درمیان میں ہوتے ہیں، ان کی ترقی قرآن مجید کی تلاوت کی کثرت سے ہوتی ہے، اور جو اس سے اونچے جاتے ہیں اور منتہی بن جاتے ہیں ان کی ترقی لمبی نماز کے ذریعے سے ہوتی ہے. تو ابتدا میں ترقی ذکر کے ذریعے، درمیان میں ترقی تلاوت قرآن کے ذریعے، اور انتہا میں ترقی نماز کے ذریعے سے انسان کو نصیب. ذکر قلبی احکام شریعت بجا لانے میں انسان کو مدد دینے والا اور نفس امارہ کی سرکشی کو دور کرنے والا ہے. امام ربانی مجدد الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے سنت کا اتنا اہتمام سکھایا کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے تھوڑی دیر سو جانے پر وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں شب بیداریوں پر بھی انسان کو نصیب نہیں ہوتا. تھوڑی دیر دوپہر کے وقت سنت قیلولہ کی نیت سے سو جانے پر سالک کو وہ اجر ملتا ہے جو ہزاروں نفلی شب بیداریوں پر بھی اس کو نصیب نہیں ہو سکتا. اب اسے اندازہ لگائیں کہ کتنی عظمت سنت کی انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے. اور ایک جگہ فرماتے ہیں
ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو، دیکھیں نا، احکام شریعت کو نفیس موتی کا لفظ لیا، کتنا عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے میں نہیں دیتے۔ جوز و مویز فارسی میں کہتے ہیں اخروٹ منقع۔ تو یہ جو انسان کی کیفیات ہے نا، وجد کی کیفیت اور حال کی کیفیت اور ذکر کی کیفیت، فرماتے ہیں یہ احوال و مواجید ہیں، اور یہ احوال و مواجید اخروٹ منقع کی طرح ہیں، اور احکام شریعت کیا ہے؟ نفیس موتی ہیں۔ تو بھئی کوئی بندہ اخروٹ منقع کے بدلے نفیس موتی دے سکتا ہے؟ نہیں نہ سودا کرے گا۔ لہذا جو سالک صحیح ہے وہ شریعت کے احکام کو چھوڑ کر وجد و حال کے پیچھے کبھی نہیں جائے گا۔ تو فرماتے ہیں ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے نہیں دیتے، نص فص کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ نص کہتے ہیں قرآن و حدیث کو، اور فص عربی کی کتاب ہے فصوص الحکم۔ تو جہاں تصوف کی بات قرآن سے ٹکراتی ہے تو یہ کس کو چھوڑتے ہیں؟ تصوف کی بات کو، اور لیتے کس کو ہے؟ قرآن و حدیث کی بات کو۔ تو فرماتے ہیں کہ نص سے فص کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے۔ فتوحات مدنیہ سے مراد نبی علیہ السلام کی احادیث ہیں، اور فتوحات مکیہ ابن ابی رحمۃ اللہ کی تصوف کی کتاب ہے۔ ہر ذراق اور رقاص کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جی کہ جی وجد میں آ کے بس ذرا جھومنا شروع کر دیا، اس کو کہتے ہیں رقاص، کہتے ہیں یہ رقص کرنے والا۔ وہ کہتے ہیں کہ ان رقاص کی طرف ہمارے مشائخ مائل نہیں ہوتے۔ اب ان کا پورا ملفوظ سنیے۔ میں کہتا ہوں کہ ممکن ہوتا تو میں سونے کی سیاہی سے اس کو لکھتا۔ ہمارے مشائخ شرع شریف کے نفیس موتیوں کو بچوں کی مانند وجد و حال کے جوز و مویز کے بدلے میں نہیں دیتے، نص سے فص کی طرف مائل نہیں ہوتے، فتوحات مدنیہ سے فتوحات مکیہ کی طرف التفات نہیں کرتے، ہر رقاص کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ان کا کارخانہ بلند ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ انہوں نے اتباع سنت کا کتنا اہتمام سکھایا ہے۔ فرماتے ہیں ان کا کارخانہ بلند ہے۔ اسی سلسلے میں ایک بات انہوں نے کہی اور دل خوش ہو گیا پڑھ کے۔ فرماتے ہیں حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ کیا اونچا پڑھیں ذرا کہیں آپ لوگ؟ اپنا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے۔ وہ فرماتے ہیں کہ فقیر کے نزدیک، یعنی مجد الفانی ہم لکھ رہے ہیں، فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک سونے سے پہلے 100 بار تسبیح، تحمید، تکبیر، الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ،
جو تسبیحات فاطمہ کہلاتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ چونکہ وہ سنت ہے، نبی اسلام نے سیدھا فاطمہ رضی اللہ عنہا کو فرمایا تھا کہ سونے سے پہلے پڑھ لیا کرو، تو وہ فرماتے ہیں فقیر کے نزدیک 100 بار تسبیح تحمید تکبیر کا کہنا محاسبہ کا حکم رکھتا ہے اور محاسبہ کا کام کر دیتا ہے۔ جس نے سونے سے پہلے 100 مرتبہ تسبیحات فاطمہ کو پڑھ لیا، گویا اس حدیث پر آٹومیٹک اس کا عمل ہو گیا۔ کیا عجیب بات کہی ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگ کلمہ کا تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف حق نظر آئے۔ یہ بھی عجیب بات کہی ہے۔ لوگ کلمے کا ذکر تکرار کس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف حق نظر آئے۔ لوگ کلمے کا تکرار کس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف حق نظر آئے، مگر مشائخ نقش بند اس لیے تکرار کرتے ہیں کہ انہیں جو کچھ بھی نظر آئے وہ اسے غیر جانے۔ فرق دیکھو کہ دوسرے لوگ کلمے کا تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ہر طرف کیا نظر آئے، حق نظر آئے، اور فرماتے ہیں کہ ہم کلمے کا تکرار اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ہر طرف غیر ہی نظر آئے۔ یہ بھی غیر ہے، یہ بھی غیر ہے، یہ بھی غیر ہے، یہ بھی غیر، ہر کی نفی کرو۔ جب سب مخلوق کی نفی کر دو گے تب اللہ کی اثبات نصیب ہو جائے۔ اس لیے نقشبند بخاری رحمۃ اللہ نے فرمایا، وہ لکھا ہے جو کچھ دیکھا گیا، سنا گیا یا جانا گیا، آنکھ سے دیکھا گیا، کان سے سنا گیا یا علمی طور پر اس کو جان لیا گیا، سب اللہ کا غیر ہے، لا کلمہ کے نیچے لا کر اس کی نفی کر دینی چاہیے۔ تو جو چیز انسان سن سکے، دیکھ سکے، سمجھ سکے، وہ خدا ہو سکتا ہے؟ نہیں نہ ہو سکتا۔ تو اس لیے ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس لیے نہیں پڑھتے کہ ہر طرف حق نظر آئے، ہم پڑھتے ہیں کہ ہمیں جو نظر آئے وہ ہمیں غیر نظر آئے۔ دل کہہ دے کہ جو اصل ہمارا خدا ہے وہ ہمارے دیکھنے سے، سننے سے، سوچنے سے بھی اعلیٰ اور بالا۔ کلمہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز فائدہ مند نہیں۔ کلمہ غضب کے اسباب کو ختم کر کے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ کلمہ کے ذکر سے بڑھ کر کوئی چیز فائدہ مند نہیں۔ کلمہ غضب کے اسباب کو ختم کر کے رب کے قریب کر دیتا ہے۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ بولیں جی، سب کو سمجھ آ گئی؟ اچھا اب بتائیں کہ غضب کے اسباب کیا ہوتے ہیں؟ جب سب کو سمجھ آ گئی اب ذرا بتائیے کہ غضب کے اسباب کون سے؟ اب فرما رہے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی۔ یہاں غضب سے مراد دنیا کی محبت ہے، چونکہ جس بندے کے دل میں دنیا کی محبت ہو، یہ دنیا کی محبت غضب کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے دنیا کو پیدا کیا کبھی ایک مرتبہ بھی محبت کی نظر سے دنیا کو نہیں دیکھا۔ تو یہ دنیا مبغوض ہے، الدنیا ملعون، نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ تو جب فرمایا نا کہ غضب کے اسباب کو ختم کرتا ہے تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ محبت دنیا کو دل سے ختم کرتا ہے اور بندے کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتا ہے۔
ایک مرید ان کے عالم تھے مگر بیعت ہونے کے بعد ان کی صحبت میں آتے نہیں تھے، تو حضرت نے انہیں عجیب انداز سے تنبیہ فرمائی، اس کو بس میں پڑھ دیتا ہوں، سمجھ خود لیجئے گا۔ فرماتے ہیں صحبت میں ایک ساتھ رہنا، صحبت میں ایک ساتھ رہنا مجاہدوں کے کئی چلوں سے بہتر ہے۔ صحبت میں ایک ساتھ رہنا مجاہدوں کے کئی چلوں سے بہتر ہے۔ خدا سے شرمانا چاہیے، آپ 1000 دنوں میں سے ایک دن بھی صحبت کے لیے نہیں نکالتے۔ خدا سے شرمانا چاہیے، آپ 1000 دنوں میں سے ایک دن بھی صحبت کے لیے نہیں نکالتے۔ ایک اور عجیب ملفوظ سنیے، فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص احکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری محسوس کرے گا، جب کوئی شخص احکام شریعت پر عمل کرنے میں دشواری محسوس کرے گا، یہ اس کے اندر خواہشات نفسانی کے موجود ہونے کی دلیل ہے۔ جب خواہشات نفسانی اندر سے ختم ہو جائیں گی تو احکام شریعت پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ محسوس نہیں ہوگی۔ بھائی جب کوئی اٹھنے بیٹھنے بھاگنے میں تنگی محسوس کرے تو یہ اندر کی بیماری کی دلیل ہے نا۔ کوئی کہے جی مجھ سے چلا نہیں جاتا، تھک جاتا ہوں، ڈاکٹر کہے گا بیمار ہو۔ کوئی کہے گا مجھ سے وزن نہیں اٹھایا جاتا، کہے گا تم بیمار ہو۔ تو بالکل اسی طرح جب کوئی شخص احکام شریعت میں عمل میں دشواری محسوس کرے گا، یہ اس کے اندر خواہشات نفسانی موجود ہونے کی دلیل ہے۔ فنا کے وقت سارے علوم سالک کے ذہن سے جاتے رہتے ہیں، مگر بقا کے بعد سب علوم واپس آ جاتے ہیں۔ یعنی نسیان ہوتا ہے مگر تھوڑے وقت کا، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ سب علوم کو بڑھا کر بندے کو واپس لوٹا دیتے ہیں۔ ایک عجیب بات لکھی، فرماتے ہیں فنا سے پہلے نفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے۔ فنا سے پہلے نفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے۔ اس کو یاد کریں، کیا فرمایا؟ فنا سے پہلے نفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے، اور بقا کے بعد نفس مطمئنہ بن کر فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ فنا سے پہلے نفس شیطان سے زیادہ شریر ہوتا ہے، اور بقا کے بعد نفس مطمئنہ بن کر فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے۔ کوئی شخص کمال ولایت اور کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے بعد بھی اتباع شریعت سے بری نہیں ہو سکتا۔ کوئی شخص کمالات ولایت یا کمالات نبوت کے حاصل ہونے کے بعد بھی اتباع شریعت سے بری نہیں ہو سکتا۔ شریعت بنیاد ہے تمام کمالات حاصل کرنے کی، جیسے بنیاد کے بغیر مکان نہیں بن سکتا، اسی طرح شریعت کی اتباع کے بغیر کمال حاصل نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مکتوب میں لکھتے ہیں، آپ تھک گئے ہیں؟ مگر آپ کو سنانا تو ہے میں نے، خوش ہو کے سنے تو بھی سنانے، اور آپ تنگ ہو کے سنے پھر بھی سنانے۔
ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک دوست کے پاس مہمان گئے، سیال کوٹ کے تھے، وہ بڑے عاشق صادق تھے حضرت کے. وہ حضرت کو صبح ناشتہ اچھا کرواتے، دوپہر کھانا، رات کا کھانا، اتنی خدمت کرتے کہ کوئی حد نہیں. کئی دن انہوں نے حضرت کو خوب کھلایا پلایا سلایا، آرام کیا. تو ایک دن حضرت کہنے لگے، حاجی صاحب جب بیل کو انسان اچھا کھلائے تو پھر کام بھی تو اچھا لینا چاہیے. جب بیل کو انسان یا گھوڑے کو انسان اچھا کھلائے تو پھر کام بھی تو اچھا لینا چاہیے. مقصد یہ تھا کہ پروگرام بھی تو رکھو نا بھائی، یہ کیا کہ کھلا پلا کے بارے. تو بھائی اب کام تو آپ سے لینے، کابو جو آئے ہوئے ہیں، سال میں یہ 2 دن ہی تو ہمیں ملتے ہیں. پہلے 3 دن تو چونکہ جنرل اجتماع ہوتا ہے اس لیے سب اپنے اپنے کام میں لگے ہوتے ہیں. ماشاءاللہ یہی 2 دن ہی تو ہوتے ہیں. مگر دل کی تڑپ یہ ہے کہ آپ کو صحیح تصور پہنچ جائے. جو ہم نے اپنے بڑوں سے پایا وہ نعمت ہم آپ تک پہنچا جائیں، تاکہ اس نعمت کے پہنچانے کا حق ادا کرنے والے میں ہمیں شامل کر لیا جائے. اس لیے یہ باتیں آپ کو پورے مکتوبات کا مطالعہ کرنے پہ بھی شاید نہ ملتی. آپ کو اندازہ نہیں ہے ابھی کہ کتنا مطالعہ کرنے کے بعد پھر یہ مکتوبات میں سے ہیرے موتی نکال کے آپ کے سامنے ٹو دی پوائنٹ باتیں کی جا رہی ہیں. فرماتے ہیں کہ خود ساختہ ذکر سے درود شریف افضل ہے. خود ساختہ ذکر کہتے ہیں کہ جو انسان خود کرنا شروع کر دے، چاہے وہ سبحان اللہ کا ہے، کلمے کا ہے، کوئی بھی ہے، کسی شیخ نے نہیں بتایا، پیر و مرشد نے نہیں بتایا، خود ہی کرنا شروع کر دے، اس کو کہتے ہیں خود ساختہ ذکر. تو خود ساختہ ذکر کرنے سے درود شریف کا پڑھنا افضل ہوتا ہے. اونچا بولیے ذرا. خود ساختہ ذکر کرنے سے درود شریف کا پڑھنا افضل ہوتا ہے، جبکہ ذکر قلبی کا اجر و ثواب درود شریف کے اجر و ثواب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے. جبکہ ذکر قلبی کا اجر و ثواب درود شریف کے اجر و ثواب سے کئی گنا زیادہ ہوتا ہے، تاہم دونوں کا ثواب نبی علیہ السلام کو برابر پہنچتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ جی درود شریف پڑھیں گے تو نبی علیہ السلام کو ثواب پہنچے گا اور ذکر کریں گے تو نہیں پہنچے گا. فرماتے ہیں نہیں. خود ساختہ ذکر سے کیا چیز افضل ہے؟ خود ساختہ ذکر سے کیا چیز افضل ہے؟ درود شریف افضل ہے. لیکن ذکر قلبی درود شریف سے بھی زیادہ اجر رکھتا ہے، مگر ان دونوں کا اجر و ثواب نبی علیہ السلام کو برابر پہنچتا ہے. تو جو بندہ ذکر قلبی میں مشغول رہے وہ یہ نہ سوچے جی میں درود شریف تھوڑا پڑھتا ہوں، مجھے تو حضرت صاحب نے بس 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام، میں جی بڑھاتا ہوں. نہیں. ذکر قلبی کی برکات کچھ اور ہیں، اس سے باطنی ترقی ملتی ہے، اور اس باطنی ترقی سے انسان کے لیے پھر معارف کو سمجھنا، تفسیر اور حدیث کو سمجھنا آسان ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو نبوت کا علم ہونا ضروری ہے. نبی کو نبوت کا علم ہونا، مگر ولی کو ولایت کا علم ہونا ضروری نہیں. نبی کو نبوت کا علم ہونا ضروری ہوتا ہے، مگر ولی کو ولایت کا علم ہونا ضروری نہیں ہے. کئی اولیاء ایسے گزرے جن کو اپنی ولایت کی خبر نہیں تھی.
فرماتے ہیں کہ دنیا کی مصیبتیں دوستوں کے لیے انعام کی مانند ہوتی ہیں، دنیا کی تکلیفیں دوستوں کے لیے انعام کی مانند ہوتی ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے بھائی کہ تکلیفیں پہنچے اور بندہ انعام سمجھے؟ کیوں جی بتائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ادھر تکلیف پہنچی اور وہ بندہ اس کو انعام سمجھے؟ جی فرما رہے ہیں کہ یہ تکلیفیں دوست کو دوست کے قریب کرتے ہیں۔ اور بتائیں، ہاں اچھا جواب دیا، یہ انعام ملنے کا سبب ہوتی ہیں۔ اور بتائیں، ترقی کے اسباب ہیں، صبر کی توفیق ہوتی ہے اور ان اللہ مع الصابرین۔ ماشاءاللہ بڑے اچھے جواب دے رہے ہیں۔ اب اس کو ذرا ایک مثال سے سمجھیں تاکہ کلیئر ہو جائے کہ واقعی یہ انعام ہے۔ ایک بندہ تھا جس کا بیٹا گھر سے روٹھ کے چلا گیا۔ ایک بندہ تھا جس کا بیٹا گھر سے روٹھ کر چلا گیا۔ اب یہ بیچارہ اس کو ڈھونڈتا 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 سارا دن شہر میں پھرتا رہا، حتیٰ کہ پھرتے پھرتے اس کو رات ہو گئی۔ رات کے 2 بجے یہ باغ کے قریب سے گزر رہا تھا کہ اس کو پولیس والے نے پکڑ لیا۔ پولیس والے نے اس کو چور سمجھا، آوارہ سمجھا۔ اب اس نے پوچھا کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں ویسے ہی پھر رہا ہوں۔ تو پولیس والے نے اس کے 2-4 ڈنڈے لگائے۔ کیا لگائے؟ 2-4 ڈنڈے لگائے اور کہنے لگا میں دوسرے کو بھی بلاتا ہوں، ذرا تیری مرمت اچھی طرح کرتے ہیں، تو کون ہے؟ اب وہ دوسرے کو جو بلانے گیا تو بھاگا اور وہاں سے باغ کے قریب، باغ کا دروازہ تھا، یہ جان بچانے کے لیے باغ میں گھس گیا۔ جب باغ میں گھس گیا، اندھیرے میں ایک جگہ جا کر بیٹھا تو کیا دیکھا کہ وہیں اس کا بیٹا چھپا ہوا تھا۔ اب جب اس بیٹے سے ملاقات ہو گئی تو یہ پولیس کے اس ڈنڈے کو سزا سمجھے گا یا رحمت سمجھے گا؟ کیوں جی؟ یہ انعام سمجھے گا یا سزا سمجھے گا؟ اونچا بولے نا، انعام سمجھے گا نا۔ کہے گا کہ اللہ کا شکر، پولیس والے نے مجھے تو ڈنڈے لگا دیے، اگر وہ ڈنڈے نہ لگاتا تو میں تو باغ میں جاتا ہی نہ، مجھے کیا پتا کہ باغ میں اس جگہ پر میرا بیٹا بیٹھا ہوا تھا۔ تو جس طرح بیٹے کے مل جانے پر اس بندے نے پولیس کے ڈنڈے کو اپنے لیے انعام سمجھا، اسی طرح اللہ کے وصل ہونے پر سالک اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی تکالیف کو اپنے لیے انعام سمجھا کرتا ہے۔ فرماتے ہیں 2 کاموں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں، یعنی 2 باتیں غم کے قابل ہیں، اگر ان میں فرق آ جائے۔ 2 باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں۔ کیا فرمایا؟ 2 باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں۔ اونچا بولیں، 2 باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں، ایک اتباع سنت، دوسرا محبت شیخ۔ ایک اتباع سنت اور دوسرا، اگر اتباع سنت میں کوئی فرق نہیں آیا اور محبت شیخ میں کوئی فرق نہیں آیا تو کیفیات ایسی ہیں یا تیسی ہیں، اس سے بندے کو قطعاً گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ کیا ٹھوس بات کہی ہے۔
کہ دو چیزوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. دو چیزوں میں فرق آ گیا یہ بڑے غم کی بات ہے. پھر اس کا مطلب ہے سم تھنگ از سیریسلی رانگ سم ویئر. دو باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. دو باتوں میں فرق نہ آئے تو کوئی غم نہیں. ایک بات اتباع سنت اور دوسری بات محبت. اگر محبت شیخ میں کمی نہیں اور اتباع سنت میں کمی نہیں، فرماتے ہیں کچھ بھی ہو جائے سالک کو پرواہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. بات کلیئر ہو گئی؟ فرماتے ہیں کفر کی ظلمت بہت زیادہ ہوتی ہے، توجہ سے دور نہیں ہوتی. دو چیزوں سے دور ہوتی ہے، یا تو سچی توبہ سے یا پھر نارے جہنم. اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ حضرت امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا، خادم تھا. اس کا بھائی بیمار تھا اور اللہ تعالی کی شان کہ وہ سکرات موت کی کیفیت کے قریب آ گیا. جو فیٹل سمپٹمز ہوتے ہیں نا موت کے، بس وہ ظاہر ہونے کے قریب ہو گئے. تو وہ بھاگا ہوا آیا اور حضرت کو اس نے کہا کہ حضرت میرے بھائی پر بس آخری وقت ہے، آپ مہربانی فرما کے اس موقع پہ کچھ توجہات کر دیں تاکہ اس کا خاتمہ اچھا ہو جائے. تو خدام کی ان باتوں کو پھر قبول کرنا ہوتا ہے. تو حضرت اس کے ساتھ اس کے گھر تشریف لے گئے. فرماتے ہیں کہ میں نے بیٹھ کر اس کے بھائی پر بہت دیر توجہ کی، مگر اس کے دل کی حالت میں کوئی فرق نہ پڑا. وقت کا مجدد الثانی، اتنی بڑی شخصیت، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے پورا زور لگا دیا اور اس کے دل پر کوئی بھی اثر نہ ہوا. تو میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوا کہ میرے مولا معاملہ کیا ہے. فرماتے ہیں راز کھولا گیا کہ اس کی دوستی کفار کے ساتھ تھی اور کفار کی دوستی کی وجہ سے اس کا دل پر وہ ظلمت تھی جو ظلمت کے توجہ کے ساتھ کبھی ظاہر نہیں ہو سکتی. وہ ظلمت یا توبہ سے دھل سکتی ہے یا پھر بندے کے لیے نارے جہنم میں جانے سے دھل سکتی ہے. کشف و الہام سے جو باتیں کتاب و سنت کے ان معانی کے خلاف نظر آئیں جو جمہور علماء اہل حق نے کی ہیں، وہ سب کی سب قابل تردید ہیں. کشف و الہام سے وہ تمام باتیں جو کتاب و سنت کے ان معانی کے خلاف نظر آئیں جو جمہور علماء اہل حق نے بیان کیے ہیں، وہ تمام باتیں قابل تردید ہیں. ان کو رد کر دینا چاہیے. اگر علماء حق کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے. اگر علماء حق کا نور ہدایت نہ ہوتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے. احکام شریعہ کے مطابق تمام حرکات و سکنات کرنا ذکر کرنے میں داخل ہے. فرماتے ہیں علت و حرمت کے معاملات میں صوفیہ کا قول معتبر نہیں. علت و حرمت یعنی حلال اور حرام کے معاملے میں
کیا بات فرما رہے ہیں؟ علت و حرمت کے معاملات میں صوفیاء کا قول معتبر نہیں، ابو یوسف اور امام محمد کا قول معتبر ہے، نہ کہ ابو بکر شبلی اور ابو الحسن نوری کا۔ فرماتے ہیں جفائے محبوب وفائے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے۔ جفائے محبوب وفائے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے۔ جفائے محبوب وفائے محبوب سے زیادہ لذت بخش ہوتی ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بدعت دین کے حسن و کمال کی نفی ہوتی ہے۔ بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ دین کے حسن و کمال کی نفی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب انعامات مل رہے ہوتے ہیں، اس کی بجائے جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکالیف مل رہی ہوتی ہیں، اس وقت میں سالک کی ترقی زیادہ ہو رہی ہوتی ہے۔ جفا کا مطلب ہوتا ہے انکنسیڈریٹ ہونا کسی کا۔ جی فرماتے ہیں عقل معاد۔ عقل معاد کسے کہتے ہیں؟ دور اندیش عقل۔ عقل معاد کس کو کہتے ہیں؟ دور اندیش عقل لذات باقیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ عقل معاد لذات باقیہ کو چھوڑ کر لذات فانیہ کی طرف توجہ نہیں کرتی۔ اور فرماتے ہیں کہ تصوف اضطراب کا دوسرا نام ہے۔ تصوف کس کا نام ہے؟ اضطراب کا دوسرا نام۔ جو پکا صوفی ہوتا ہے نا وہ مضطرب ہوتا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا دھیان، اللہ کی طرف بڑھنا، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے کوشش کرنا، اس کے دل میں آگ لگی ہوتی ہے۔ اس آگ کا دوسرا نام تصوف ہے۔ اور جب یہ آگ ٹھنڈی ہو جاتی ہے نا اندر کی، تو تصوف بھی رخصت ہو جاتا ہے۔ تو صوفی کے سینے میں انگارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی محبت کے، اور جب یہ انگارے بجھ جائیں اور راکھ رہ جائے تو بندے کا تصوف میں کوئی حصہ نہیں رہتا۔ اضطراب ہوگا تو راتوں کو اٹھے گا نا، اللہ کو منائے گا، غم زدہ رہے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام متواصل الحزن، زیادہ وقت غمگین رہا کرتے تھے۔ اور فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ کامیابی کے سب راستے بند ہیں سوائے اس راستے پہ جن پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام چلے ہیں۔ کامیابی کے سب راستے بند ہیں سوائے اس راستے کے جس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔
فرماتے ہیں ذکر و اذکار و افکار بے توسل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غیر مفید ہیں. یعنی کوئی یہ نہ سمجھے کہ ذکر کرنے سے مجھے اللہ سے ڈائریکٹ فیض مل جائے گا. جو کچھ بھی امتی کو ملے گا وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے اقدس سے ہو کر ملے گا. شیخ ابو سعید ابو الخیر رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے. ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، مکھی بھی ہوا میں اڑتی ہے. پانی پہ تیرنا کوئی کمال نہیں، تنکا بھی پانی پہ تیرتا ہے. تھوڑی دیر میں زمین کا زیادہ سفر کر لینا طی الارض، یہ بھی کوئی کمال نہیں کہ شیطان بھی پلک چھپکنے میں دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پہنچ جاتا ہے. تو فرماتے ہیں کہ مرد وہ ہے جو مخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے پھر بھی اللہ تعالی سے غافل نہ ہو. مرد کون ہے؟ ہوا میں اڑنے والا مرد نہیں، پانی پہ چلنے والا، یہ کوئی ایسی خاص باتیں نہیں. اصل بات کیا ہے؟ مرد وہ ہے کہ جو مخلوق کے درمیان نشست و برخاست رکھے اور پھر بھی اللہ تعالی سے ایک لمحہ کے لیے غافل نہ ہو. فرماتے ہیں کہ سالک کے اندر چند صفات لازمی ہونی چاہیے. سالک کے اندر چند صفات لازمی ہونی چاہیے. ایک تو یہ کہ حوادث سے متذبذب نہ ہو، حوادث سے متذبذب نہ ہو، یعنی حادثات واقعات ان میں لگ کے معمولات چھوٹ گئے، تکبیر اولیٰ چھوٹ گئی، نماز چھوٹ گئی، نہیں. حالات اونچ نیچ جو بھی ہو، سالک وہ ہے کہ جو پابندی کے ساتھ معاملات پہ عمل کرے، عیوب غیر پر نظر نہ کرے، غیروں کے عیوب کے اوپر نظر نہ کرے، اپنے کو دوسرے مسلمانوں سے ترجیح نہ دے، اپنے کو دوسرے مسلمانوں سے ترجیح نہ دے، مساکین کے ساتھ ہم نشینی رکھے. کن کے ساتھ؟ مساکین کے ساتھ ہم نشینی رکھے، سلف صالحین کے حالات سامنے رکھے، سلف صالحین کے حالات کو غیبت سے بچے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے. پھر ایک عجیب بات فرماتے ہیں، جو حسنات کا شوق رکھے، سیئات کا خوف رکھے، حدیث کے مطابق وہ شخص مومن ہوتا ہے. جو حسنات کا شوق رکھے اور سیئات کا خوف رکھے، حدیث کے مطابق وہ مومن ہے. اور ایک عجیب بات لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ طریقت کی کیا مجال ہے کہ وہ شریعت کا انحراف کرے. طریقت کی کیا مجال ہے کہ وہ شریعت کے احکام سے انحراف کرے. فرماتے ہیں لذت عبادت ایک عطیہ ہے. لذت عبادت ایک عطیہ ہے.
تحصیل طاعات میں کوشش کریں. تحصیل طاعات سے کیا مراد؟ عبادت کرنے میں. عبادت کرنے میں کیا کریں؟ عبادت کرنے میں کیا کریں؟ اونچا بولیے. عبادت کرنے میں کیا کریں؟ تو عبادت کرنے میں کوشش کرتے رہیں مگر امید نجات اللہ تعالی کی رحمت سے وابستہ رکھیں. تو اطاعت کرتے رہیں، عبادت کرتے رہیں مگر نجات کی امید کس پر رکھیں؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت. جو سالک کسی امر میں اللہ تعالی کے حق کا مطیع ہے وہ اس حالت میں ذاکر ہے. جو سالک کسی امر میں، کسی معاملے میں، کسی کام میں اللہ تعالی کے حق کا مطیع ہے تو اس کام کے دوران وہ ذاکر ہے. یعنی جتنی دیر میں کوئی بندہ شریعت کے مطابق کام کر رہا ہوتا ہے اتنی دیر وہ ذاکرین کی فہرست میں لکھا جاتا ہے. فرماتے ہیں کہ منامات پر اعتبار نہ کریں. ہمارے بعض دوستوں کو نا خوابوں کا بہت ہی شوق رہتا ہے. کچھ تو خوابوں کے شہزادے ہی ہوتے ہیں. روز نیا خواب سن لو ان سے. تو فرماتے ہیں کہ منامات پر اعتبار نہ کریں. اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ بادشاہ بن گیا تو صبح اٹھ کے بن تو نہیں نہ جاتا. اور فرماتے ہیں کہ بالفرض وہ بن بھی جائے تو کون سا قیامت کا عذاب اس سے دور ہو گیا. کہتے ہیں کہ اگر بالفرض وہ بن بھی گیا تو کون سا قیامت کا عذاب اس سے دور ہو گیا. جب جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے تو زبان عذر بند ہو جاتی ہے. جب جنون طلب شعلہ زن ہوتا ہے تو زبان عذر بند ہو جاتی. پھر کوئی عذر نہیں بندہ کرتا. کیا مطلب اس کا؟ کھولنا پڑے گا. یہ جو انسان عذر کرتے ہیں نا جی یہ وجہ تھی مراقبہ نہ کر سکا، یہ وجہ تھی تسبیحات نہ پڑھ سکا، یہ وجہ تھی تکبیر اولیٰ میں نہ پہنچ سکا. یہ سارے عذر اسی لیے ہوتے ہیں کہ اس کے باطن میں محبت کا شعلہ بھڑکا نہیں ہوتا. جب محبت کا شعلہ بھڑک جاتا ہے تو پھر زبان عذر بند ہو جاتی، عذر ختم ہو جاتی. یعنی قانونی تعلق ہے، جنونی تعلق. ہاں جی، مولانا فرما رہے ہیں قانونی تعلق کی بجائے پھر جنونی تعلق ہو جاتا ہے.
انفاس رحیمیہ سے کچھ ملفوظات ہیں شاہ عبد الرحیم دہلوی شاہ عبداللہ مدثری رحمۃ اللہ کے جو والد گرامی تھے. فرماتے ہیں یہ علمی باتیں زیادہ ہوں گی تصوف کی بجائے. فرماتے ہیں کہ مجلس عام میں خلاف جمہور کوئی بات زبان پر نہ لاؤ اگرچہ فی نفس ہی صحیح ہو. مجلس عام میں خلاف جمہور کوئی بات زبان پر نہ لاؤ اگرچہ وہ بات فی نفس ہی صحیح ہو. اس لیے کہ عوام کا مجمع ہے، علماء کا نہیں ہے. عوام میں کوئی بات ایسی نہیں کرنی چاہیے جو جمہور علماء کی بات کے خلاف ہو. چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں تکلف کے ساتھ قوی لوگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے. قوی لوگوں کا یعنی تکلف بھی کرنا پڑے نا، تو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بندے کو صحت مند نظر آنا چاہیے، بیمار نہیں نظر آنا چاہیے. اور کئی تو بیمار ہوتے بھی نہیں، تو لوگوں کو دیکھ کے کچھ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو فرماتے ہیں کہ چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں بتکلف طاقتور لوگوں کا انداز اختیار کرنا چاہیے. ہمت کے ساتھ بھی اگر چلنا پڑے نا اپنی طبیعت کے خلاف، پھر بھی ایسے چلے کہ جیسے یہ بڑا قوی انسان. طالب حق بیگانوں میں چلا جائے تو اس کو چاہیے کہ جلدی اٹھ جائے. طالب حق اگر نہیں پتا تھا، رشتہ داروں میں چلا گیا، غفلت کی باتیں تھیں، غیبت کی باتیں تھیں، خلاف شرع باتیں تھیں، تو وہ کہتے ہیں کہ طالب حق اگر بیگانوں میں بھی چلا جائے تو کیا کرے؟ جلدی اٹھ جائے. بیگانوں سے مراد جو نیکی والے نہ ہوں، دوسرے ذوق رکھنے والے. فرماتے ہیں اگر شیخ کامل نے طالب صادق پر ایک بار توجہ کر کے قید ہستی سے آزاد کر دیا تو کافی ہے. اگر شیخ کامل نے طالب صادق پر ایک بار توجہ کر کے قید ہستی سے آزاد کر دیا تو کافی ہے. مشغول بحق رہے، موت سے پہلے کام مکمل ہو جائے گا. مشغول بحق رہے، موت سے پہلے کام مکمل ہو جائے. یعنی اگر شیخ نے ایک دفعہ انجن سٹارٹ کر دیا ہے نا، پھر گھبرانے کی بات کوئی نہیں. تعلق رکھے اور لگا رہے، اللہ تعالیٰ ان توجہات کی برکت سے موت سے پہلے کام مکمل کروا دے. فرماتے ہیں سال ہا سال قبض کی کیفیت رہے تب بھی نا امید نہ ہو. اس کو یاد کیجئے، سال ہا سال قبض کی کیفیت رہے تب بھی نا امید نہ ہو. کیا عجب اس استقامت کی برکت سے ایک لمحے میں نعمت عظمی نصیب ہو جائے. سال ہا سال قبض کی کیفیت رہے تب بھی نا امید نہ ہو. کیا عجب اس استقامت کی برکت سے ایک لمحے میں نعمت عظمی نصیب ہو جائے.
سالک ہر وقت اپنے آپ کو مبتدی سمجھے. سالک ہر وقت اپنے آپ کو پرائمری کا اسٹوڈنٹ سمجھے. سالک ہر وقت اپنے آپ کو مبتدی سمجھے. اشغال ایسے شوق سے کرے کہ جیسے ابھی حکم ملا ہے. اشغال ایسے شوق سے کرے کہ جیسے ابھی حکم ملا ہے. سالک جس چیز کو کل مجبوری سے چھوڑے گا آج اس کو اختیار سے چھوڑ دے. مقصود حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو مکمل سپرد کر دے. مقصود حاصل کرنے کے لیے اہل اللہ کے سامنے اپنے آپ کو سپرد کر دے. نقوش طریقت شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب فرماتے ہیں کہ غلبہ حال میں ناروا کلمات نکل جانا معذوری ہے. غلبہ حال میں ناروا کلمات نکل جانا معذوری ہے. جیسے بوڑھے کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ. وہ بوڑھے کا واقعہ تھا نا جو کہہ رہا تھا اللہ مجھے پتہ چلا ہے آپ کی بیوی نہیں بچے نہیں, آپ میرے پاس آ جائیں میں کھانا کھلاؤں گا سر دھلاؤں گا کنگھی کروں گا. تو وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی محبت میں کہہ رہا تھا, اس کو پتہ نہیں تھا. اسی طرح کبھی کبھی اہل محبت کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک فرمان نقل کرتے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان نقل کرتے ہیں, ہے بہت ہی مزے کا, بہت ہی مزے کا. فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم اللہ ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مذہب تھا. وہ بھی فرماتے تھے کہ اس میں اعظم, اس میں اعظم, اونچا بولیے, اس میں اعظم, اس میں اعظم, اس میں اعظم بشرطے کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ ہو. کیسی پیاری بات کہی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس میں اعظم اللہ ہے بشرطے کے دل میں اللہ کے سوا کچھ نہ. ہمارا دل چونکہ غیر سے بھرا پڑا ہے اس لیے ہماری زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو اثر ہی کوئی نہیں. چونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اسی لیے اللہ تعالیٰ کے باقی جتنے بھی صفاتی نام ہیں ان کا لاکھ آپ ذکر کر لیں, ان سے آپ کو وہ سکون نصیب نہیں ہوگا جو آپ کو اس میں ذات اللہ کے ذکر سے سکون نصیب ہوگا. چونکہ ارشاد فرمایا الا بذکر اللہ, اللہ کا لفظ استعمال ہے. تو فرماتے ہیں کہ دوسرے اسماء کی بجائے اللہ کے نام کے ذکر سے سکون زیادہ ملتا ہے.
فرماتے ہیں کہ فنا اور بقا کا کمال یہ ہے کہ محبت کے ساتھ اتباع شریعت بھی نصیب ہو جائے.